بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ ایک مسئلہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر چرچا کا باعث بن چکا ہے، میں اس مسئلے پر کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن علماء کرام کا اصرار تھا کہ اس مسئلے پر آپ کی طرف سے کوئی رہبری ہو تو آپ بیان کیجئے۔ پیدل حج کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، صاف ستھرا مسئلہ یہ ہے کہ پیدل حج کرنا افضل ترین عبادت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زبردستی کا چلنا نہ ہو، یعنی چلنے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی زبردستی چل رہا ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے سوار ہو کر حج کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس میں چلنے کی طاقت ہے، بغیر کسی تکلف کے وہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے چلنا حج چل کر کرنا، پیدل کرنا افضل ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اس طرح پیدل چلنے کی وجہ سے اس کے اندر بدخلقی پیدا نہ ہو، یعنی کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ جیسے انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کسی کو کچھ بھی کہہ ڈالتا ہے، برا سلوک کرتا ہے۔ تو اگر پیدل چلنے کی وجہ سے اس کا خطرہ ہو تو پھر اس کے لیے سوار ہو کر حج کرنا افضل ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے روایت ملتی ہے، اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ حضرت نے اپنے صاحبزادوں کو یہ نصیحت کی تھی، بلکہ وصیت کی تھی کہ آپ پیدل چل کر حج کرنا، اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان کے صاحبزادوں نے اس وصیت کو لیا تھا اور وہ پیدل حج کرتے تھے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ پیدل حج کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ ہاں، اگر خطرہ ہے کہ وہ پیدل نہیں چل سکے گا یا پیدل بتکلف چلے گا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر چلے گا، تو اللہ رب العزت کو ایسا چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بخاری میں اور ترمذی میں جو حدیث ہیں، جو لوگ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ اس نے منت مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی۔ حقیقت سمجھیے، اس حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت اس کی شرح کی ہے کہ اصل میں عورت نے منت تو مان لی تھی، لیکن اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، تو ان کے بھائی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو پھر حضور نے کہا جب طاقت نہیں ہے تو ایسا چلنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مطلق چلنا برا نہیں ہے، ایسا چلنا جس میں طاقت نہ ہو، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بھائی شہاب اگر پیدل حج کے لیے نکلا ہے اور اس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جا رہی، یعنی وہ اس کو طاقت کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے لیے مشقت کا باعث نہیں ہے، زبردستی نہیں چل رہا ہے، اور اس کے اندر ایسی بدخلقی بھی پیدا نہیں ہوئی، تو ہمیں ہرگز حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں فتوے دینے لگے اور ہم اس کی نیتوں پر حملہ کرنے لگے۔ ہم یہی کہیں گے کہ یہ اس کے لیے افضل ترین عمل ہے۔ اس کے لیے، میرے الفاظ میں غور کرنا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس کے لیے افضل ترین عمل ہے۔ میں اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، بلکہ میں اس سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ ہاں، کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ سب کے لیے، اکثریت کے لیے کیا حکم ہے، تو اسلام اکثریت سے یہی بات کرے گا کہ اکثریت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سوار ہو کر حج کرے، اس لیے کہ یہ شرائط ان کے اندر عام طور پر پائی جائے گی کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو تھکا دیں گے تو پھر ان کے اندر بدخلقی پیدا ہوگی، پھر آگے جا کر وہ حج کو مشکل ترین عبادت سمجھ بیٹھیں گے۔ اس لیے شریعت کا حکم اکثریت کے لیے تو یہی ہوگا۔ باقی کوئی خاص بندہ ہو جس کے اندر یہ شرائط نہ پائی جاتی ہو تو اس کے لیے افضل ترین عبادت ہے۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ شریعت کا حکم اکثریت کے لیے یہ حکم ہے کہ کہیں کسی جگہ طاعون پھیلا ہوا ہو تو مت جاؤ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اکثریت کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں جائیں گے، اکثر لوگ اکثریت کو دیکھتے ہوئے
تو پھر وہ وہاں سے باہر نکلیں گے یا وہاں جا کر بیمار ہو گئے تو یہی کہیں گے یہاں آیا اس لیے بیمار ہو گیا۔ تو شریعت نے اکثریت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ طاعون زدہ علاقے میں مت جائیے، لیکن اگر کوئی بندہ خاص بندہ ایسا ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اگر جا رہا ہے ایسے علاقے میں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی فتویٰ لگائیں۔ مثال دیتا ہوں، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک شام میں طاعون پھیلا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ وہاں نہیں جا سکتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہیں اور آپ وہیں شہید ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم میں کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام کریں اور یہ کہے کہ آپ نے شریعت کے خلاف عمل کیا۔ نہیں، شریعت کا جو حکم تھا وہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے تھا، اس لیے میں واپس دہراتا ہوں کہ شریعت کا حکم اکثریت کو دیکھتے ہوئے یہی ہے کہ وہ سوار ہو کر حج کرے، لیکن ہمارے اس بھائی نے اگر پیدل حج شروع کیا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے افضل ترین عبادت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک کے بارے میں ایسی سوچ عطا فرمائے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی بہت جلدی فتویٰ صادر نہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔